اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یتخذ بنائیں، لا یتخذ المؤمنون، مومن نہ بنائیں، مومنون الکافرین کافروں اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے ما سوا، نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے. ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا یعنی کافروں کو دوست بنا لے گا، فلیسا پس نہیں ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے فی شیء کوئی چیز، یعنی اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے کوئی واسطہ نہیں. الا مگر اگر بنانا بھی ہے تو اتنا کہ ان تتقوا تم بچاؤ منہم ان سے، کہ مطلب ہوتا ہے بس یعنی ان کے ڈر کے مارے اگر اپنے آپ کو ان سے بچاؤ تو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے اللہ رب العالمین تم نفسہ اپنی ذات سے، نفسہ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قل فرما دو ان اگر تو تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدو ہو ظاہر کرو اس کو، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ رب العالمین اس کو، یعلم اللہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر حضور کے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ 500 یہودی ایسے ہیں جو میرے حلیف ہیں، معاہدہ ہے میرا ان کے ساتھ، آپ اگر حکم کریں تو میں ان کو لے آؤں. حضور علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ آئیں گے بھی تو تمہیں ہی نقصان دیں گے، مومنوں کے سوا ان کو دوست نہ بناؤ. اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ مکے کے لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے. ظاہری بات ہے انسان تھے اور مکے میں کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو ان کے حق میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم تو ان کا خیال رکھتے ہو کہ بھائی ہے، بیٹا ہے یا خاندان ہے، لیکن اگر ان کو موقع ملے تو وہ خاطر نہیں کرتے. کافروں کو دوست نہ بناؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ دوست نہ بناؤ. اگر بنایا تو پھر تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوست سے مراد یہ ہے دلی دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، مومنوں کے مقابلے میں نہ بناؤ، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے ان کے ساتھ نہ مل جاؤ. ویسے کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی اجازت ہے، ان کے ساتھ مطلب اچھے طریقے سے ملنا ملانا، اگر ضرورت ہے کاروبار تجارت اور ملنا ملانا. پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا اپنا ایک حق ہوتا ہے. رشتہ داری کی کسی کے خدا نخواستہ بچے کافر ہیں، ماں باپ کافر ہیں، بھارت اس کے ان کی پدری تو ہے نا، اور ماں باپ کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ ان کی اجازت ہے. البتہ ان کو اسلامی معاملات میں رازدار نہ بناؤ اور ان کو دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے دلی دوست نہیں ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ کاروبار، بیٹھنا اٹھنا، کاروبار شریک ہے، ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں. چلو اب تو پاکستان میں نا ایسا ملک ہے جہاں پہ فرض کرو یورپ ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں تو ہندو بھی بیٹھے ہوئے، سکھ بھی بیٹھے ہوئے، انگریز بھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ آپ الگ تھلگ تو نہیں رہ سکتے. ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا، لین دین بھی ہوگا، لیکن دلی دوست نہ بناؤ. دوسرا، ایسے ملک میں چلے گئے ہیں، فرض کرو یہ ہندوستان میں آپ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں ظاہر کروں کہ میں پاکستانی ہوں یا مسلمان ہوں، اسرائیل میں چلے گئے اور آپ ان کو تمہیں یقین ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، تو مجھے ماریں گے. تو ایسے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اگر ان کے ساتھ دوستی کی تو تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا مگر ان تتقوا، یہ کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو ان کے ڈر کے مارے. یعنی اگر وقتی طور پر اپنے اسلام کو چھپا لو اور
یہ شو ہی نہ کرو کہ میں مسلم، بلکہ ایسا شو کرو کہ میں تم ہی میں سے ہوں۔ اپنے آپ کو بچا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر دل میں ایمان سلامت ہو تو رسخت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، لیکن رسخت ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دے اپنی جان بچا لے تو جائز ہے، لیکن اگر ڈٹ جائے تو بہتر یہ ہے۔ یہ دو صحابہ کرام مسلمہ کذاب نے دو صحابہ کو پکڑا، ایک کو کہا بتاؤ حضور علیہ السلام کے متعلق تو کیا کہتے ہیں؟ تو کہا وہ اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ کہا میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا تو بھی اللہ کے رسول ہے۔ اس نے چھوڑ دی۔ دوسرے سے پوچھا تو بتاؤ حضور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ ہے۔ کہا میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہتا میں بہرا ہوں، نہیں سنتا۔ اس نے پھر کہا کہ حضور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ۔ میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں بہرا ہوں، نہیں سنتا۔ 3 بار کہا، اس کو شہید کر دیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ گیا، حضور نے فرمایا پہلے نہیں رشوت پہ عمل کر لیا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوا کیونکہ اس کے دل میں ایمان کامل تھا، لیکن دوسرا شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، اس نے عزیمت کو اختیار کیا ہے۔ تو اگر ایسی صورت بن جائے کہ کلمہ کفر کہنا پڑ جائے، دل میں ایمان سلامت ہو، مجبوری ہو جان بچانے کے لیے، تو اجازت۔ اور اس کے علاوہ کاروبار لین دین اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا اور کاروبار روزگار ہوتے رہے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ۔ البتہ دینی دوست نہ بناؤ، دلی راز نہ بتاؤ، خصوصاً مسلمانوں کے راز جس سے اسلام کا بقا ہے، اسلامی ملک کا بقا ہے، دفاع ہے، ایسے راز ایسی باتیں نہ بتاؤ کہ تمہارے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ جہاں وہی دوستی ہے کہ وہ دوست نہ بنا۔ باقی دنیاوی معاملات میں جہاں ضرورت پڑے آپ ان کے ساتھ رہن سہن تعلقات رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم کاروبار روزگار کے چکر میں ان کے ساتھ زیادہ پنگے بڑھانے شروع کر دو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے کہ میں تو پھر جانتا ہوں نا، مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ تم نے میری بارگاہ میں سب نے پلٹ کے آنا ہے۔ ہاں اے حبیب ان کو کہہ دو کہ جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان سلامت ہے اور زبان سے مجبوری کے طور پر کہہ دیا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور دل میں کفر ہے اور زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہو منافق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ نہ صرف تمہارے دلوں کو جانتا ہے بلکہ اس آسمانوں اور زمینوں کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، سمندروں کی تہوں میں جو ذرات پڑے ان کو بھی جانتا ہے، پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کے نیچے، درمیان میں درے میں جہاں کالا اندھیرا ہو اور اس کے نیچے رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے یا اتنا کوئی کیڑا مکوڑا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ کیڑی ہے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، پہاڑوں کے اندر، پتھروں میں، زمین کے اندر خالق کائنات جانتا ہے ہر چیز کو اور اس کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اس کے لیے جو بھی ضروریات ہیں، ہوا کی، گیس، جو بھی ہے، خالق کائنات اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ پھر ایک بار ترجمہ دیکھو، نہ بنائے مومنین کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دلی دوست، مگر یہ کہ تم بچاؤ ان سے اپنے آپ کو ڈر کے مارے۔ اور ڈراتا ہے اللہ رب العالمین تم کو اپنی ذات اقدس سے، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں تم سب نے لوٹنا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش معاف فرما، قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے بزرگان مغفرت فرما، یا اللہ سارے عاجزان گناہ معاف فرما، یا اللہ سوائے اپنی ذات کے کسی نہ محتاج نہ، یا اللہ اپنے دست غیب سے مدد فرما، یا اللہ عالم اسلام خصوصاً فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی دستگیری
آج کی دعا باپ تشریف جائیں گے دعا کریں اللہ تعالیٰ شرط کی قبولیت عطا فرمائے میرے لوگ قربانی کر سن اللہ تعالیٰ ان قربانی کو قبول کرے اور اللہ رب العالمین جنہیں نیت ہے اللہ غیبی اسباب پیدا فرماؤں اور اگر یا اللہ تیرا کوئی امتحان ہے آزمائش ہے تو مطلب توفیق تیری ہونی ہے اگر آزمائش امتحان نہیں میں تو نہیں بھی یا اللہ ثواب میں خزانے سے کوئی کمی نہیں ہے بغیر قربانی اجر و ثواب عطا فرماؤں صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.